نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس گفتگو میں اللہ رب کائنات کی قدرتوں، حکمتوں، نعمتوں اور نشانیوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نشانی کو لغت العربیہ میں آیتن کہتے ہیں، جس کی جمع آیاتن آتی ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف صیغوں کے ساتھ متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں، لفظ آیتن قرآن مجید میں 84 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ آیاتن قرآن مجید میں 148 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح اس کی جمع آیاتنا اللہ رب کائنات نے قرآن مجید میں 92 مقامات پر استعمال کیا ہے۔ اسی طرح مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن مجید میں یہ لفظ متعدد مقامات پر آیا ہے۔ اللہ رب کائنات نے یہ لفظ اکثر مقامات پر جہاں استعمال کیا ہے، وہاں اپنی قدرتوں، نشانیوں، حکمتوں اور مہربانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا 20ویں پارے سورۃ العنکبوت میں، فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اپنے پیغمبر نوح کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کشتی سمیت ہم نے ان کو نجات دے دی، ان کو لوگوں کے لیے ہم نے آیت بنا دیا تھا۔ پھر اللہ رب کائنات نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ۔ اے پیارے موسیٰ، اپنے بازو کو اپنی بغل میں داخل کر کے نکالیے، وہ چمکتا ہوا ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی نشانیوں کو دکھائیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے جناب عیسیٰ کو، ان کی ماں کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ رب کائنات نے پہلی اقوام کا بھی تذکرہ کیا جو اللہ کے پیغمبروں کی اور رب کی نافرمانی کرتے رہے، ان کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا، ہے قوم، تم آیات کا ربز کی کوئی نشانی کا مطالبہ کرتے ہو، یہ تمہارے لیے اونٹنی اللہ نے نشانی مقرر کر دی ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں 19ویں پارے سورۃ الشعراء میں کہا، ہم نے ان کو تباہ کیا، ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی تمہارے رب کی نشانی ہے، لیکن اکثر سمجھنے والے نہیں ہیں۔ قوم سمود کو فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، ان کو زبردست زوردار چیخ کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی تمہارے رب کی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ قوم مدین کو تباہ کیا، فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی تمہارے رب کی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ سمجھنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ قوم لوط کو تباہ کیا، فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی تمہارے رب کی نشانیاں ہیں۔ پھر قرآن مجید میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تمہارے رب کی نشانیاں دن کا آنا ہے، رات کا چلے جانا ہے۔ سورج بھی تمہارے رب کی نشانی ہے، چاند بھی تمہارے رب کی نشانی ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ ساری نشانیاں جس کی ہیں اسے تم سجدہ کرو، ان کو سجدہ نہ کرو۔ جنہوں نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان سب اشیاء کو پیدا کیا ہے، اس کے آگے سجدہ کیا جائے، اپنے جبین نیاز کو جھکایا جائے۔ حضرات، یہ ساری نشانیاں جن کا ذکر اللہ رب کائنات اپنی کتاب میں لا ریب میں کیا ہے، میں ان میں سے
सूरत अल-बकरा की दूसरे पारे में से आयत नंबर 164 में से अल्लाह रब्बे कायनात की निशानियों का तज़किरा करना चाहूंगा। अल्लाह रब्बे कायनात फरमाते हैं, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक जमीन व आसमान के पैदा करने में, वख्तिलाफिल लैल वन नहार, लैलो नहार के आने जाने में, और जो कश्तियां लोगों का सामान उठाकर समंदर में सफर करती हैं उनमें, और आसमान से पानी नाज़िल करके मुर्दा जमीन को जिंदा करने में, और पूरी रुए जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के जानदार फैलाने में, व तसरीफ रियाही, और दुनिया में हवाओं का निज़ाम चलाने में, और जमीन व आसमान के दरमियान तनों वजनी पानी उठाने वाले बादलों में अल्लाह रब्बे कायनात की निशानियां हैं उन लोगों के लिए हैं जो अकल रखते हैं, जो साहिब अकल हैं। मैं इसी बात की थोड़ी सी वजाहत आपके सामने करना चाहूंगा कि रब ने, अल्लाह रब्बे कायनात ने इस आयत मुबारका में अपनी 8 निशानियों का तज़किरा किया है। पहली निशानी ये है कि अल्लाह रब्बे कायनात ने जमीन व आसमान को पैदा किया है। सूरह मुल्क 29वें पारे की आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बे कायनात क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वो अल्लाह है जिसने 7 आसमानों को तय दर तय पैदा किया है। मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, और दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह वो है जिसने आसमानों को उठाया है लेकिन किसी किस्म का कोई सुकून नहीं है। हम एक छोटी सी इमारत, उसकी छत बगैर सुतूनों के खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बे कायनात फरमाते हैं, मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, जिसने इतना बड़ा आसमान खड़ा कर दिया है, कहीं से ना झुका हुआ नजर आता है, ना फटा हुआ नजर आता है, ना कहीं से लुढ़का हुआ नजर आता है। आहर इसको बनाने वाली, इसको तख्लीक करने वाली एक हस्ती है जिसने इसको तख्लीक किया है, वो बता रही है कि इसके बनाने वाला अजीम है। वो है जिसने इसको अजीम बनाया और फिर आसमानों को सितारों और सैयारों से सजाया, जो लोगों के रास्ते मुतय्यन करने के लिए रहनुमाई भी करते हैं। वजअलना हरजुमन लिशयातीन, शयातीन को आसमानों की तरफ जाने से रोकते भी हैं। ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबीहा, और आसमानों की सजावट का भी उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। अल्लाह रब्बे कायनात ने अपनी निशानी के तौर पर सबसे पहले आसमानों का तज़किरा किया। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमीन से लेकर आसमान दुनिया तक का सफर 500 साल की मुसाफत तक का है, और फिर पहले आसमान की मोटाई और चौड़ाई वो भी 500 साल की है, फिर पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक का सफर वो 500 साल का, फिर दूसरे आसमान की मोटाई और चौड़ाई वो भी 500 साल का सफर है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों तक बयान किया और फरमाया वल अर्ज़, जमीन के पैदा करने में ये भी रब की निशानियां उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। वो जमीन क्या है? जो किसी जगह पर नबातात व जमादात उगे हुए, किसी जगह पर सहराओ बयाबान है, किसी जगह पर चटियल मैदान है, किसी जगह पर चढ़ाई है, किसी जगह पर उतराई है, किसी जगह पर चश्मे उबर रहे, किसी जगह पर दरिया चल रहे, किसी जगह पर समंदर बह रहे। कोई ऐसी जगह है, अल्लाह रब्बे कायनात फरमाते हैं वो अलका फिल अर्ज़ि रवासी अन तमीद बिकुम, जमीनों को, जमीन पर पहाड़ों को लगा दिया, उनको मेघे बना दिया। फिर फरमाया हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन, जमीन को तुम्हारे लिए मुती और बिछौना बना दिया। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन, क्या तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जमीन को एक गोद और माँ के गहवारे की तरह नहीं बनाया है। वफिल अर्ज़ि क़ितअउन मुतजाविरातुन, कई एक मुकामात पर अल्लाह रब्बे कायनात ने जमीन का तज़किरा किया। जमीन का एक हिस्सा ऐसा है जो कुछ चीजों को खाए जा रहा है। अगर आप कोई चीज उसमें दफन करेंगे, मखसूस मुद्दत गुजरने के बाद वो सड़ जाएगी, गल जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन वही जमीन है, अगर आप उसमें गुठली कोई बोएंगे, अगर खजूर की गुठली बोएंगे तो उसमें खजूर का एक तनावर दरख्त मिल जाएगा। आम की गुठली उसमें बोई जाएगी, आम का बहुत बड़ा दरख्त मिल जाएगा। अल्लाह रब्बे कायनात फरमाते अलम नजअलिल अर्ज़ किफातन अहयाम व अमवाता वजअलना फीहा रवासिया शामिखातिन व अस्क़ैनाकुम माअन फुराता, क्या हमने
اس زمین کو کافی نہیں کر دیا زندوں اور مردوں کے لیے؟ یہ زمین، یہ نشانی ہے اللہ رب کائنات کی بہت بڑی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں بھی اللہ رب کائنات کی نشانیاں ہیں۔ گرمیوں میں دن بڑا ہے، سردیوں میں رات لمبی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات آرام کے لیے ہے، دن روزی کمانے کے لیے ہے۔ اس میں بھی رب کی نشانی ہے۔ سورۃ القصص 20ویں پارے میں اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اگر اللہ رب کائنات قیامت تک کے لیے اگر رات کو ہی جاری کر دے، دنیا کی کوئی طاقت دن نہیں لا سکتی ہے، اور اگر اللہ رب کائنات قیامت کی صبح تک دن ہی نافذ کر دیں تو کوئی طاقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات کو نہیں لا سکتی ہے۔ اس میں بھی رب کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ رب کائنات نے سورہ روم کے 3 رکوع میں اپنی کئی ایک نشانیوں کا لا تعداد کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ اللہ کی نشانی ہے زمین و آسمان میں پیدا کرنا، اور پھر فرمایا تمہارے رنگوں کا اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا بھی رب کی نشانیاں ہے۔ من آیاتی منامکم باللیل، رات کو تمہارا سونا بھی رب کی نشانیاں ہے۔ ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے جوڑے جوڑے پیدا کرنا بھی اس رب کی نشانیاں ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرنا اور رات کو دن میں داخل کرنا، دن کے بعد رات کو لانا، رات کے بعد صبح کا سورج طلوع کر کے روشنی نمودار کرنا، یہ بھی رب کی نشانیاں ہیں۔ اور تیسرا آگے فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، ان کشتیوں میں جو سامان تجارت لے کر سمندر کا سفر کرتی ہیں، ایک ساحل سے لے کر دوسرے ساحل تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہ پانی جس میں ایک سوئی رکھی جائے تو وہ پانی اس کا بوجھ برداشت نہیں کرتا، سوئی نیچے چلی جاتی ہے۔ اسی پانی پر ہزاروں ٹن وزنی سامان رکھا جاتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ جو نقل و حمل کا دنیا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، فرمایا ان کشتیوں میں جو سامان اٹھا کر ایک ساحل سے لے کر دوسرے ساحل تک چلی جاتی ہے، تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها، آسمان سے پانی نازل کرنے کے بعد مردہ زمین کو زندہ کرنے میں، سبزیاں اور پھل اور ترکاریاں اگانے میں، مردہ زمین کو زندہ کرنے میں، فرمایا اس میں بھی رب کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب کائنات فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پوری کائنات میں بر و بحر میں، خشکی و تری میں اللہ رب کائنات نے جو مختلف قسم کے جانور پھیلا دیے، خشکی کے جانور علیحدہ، تری کے جانور علیحدہ، پھر خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے جانور علیحدہ، ان کی مختلف انواع و اقسام، ان تمام قسم کے جانداروں کو پیدا کرنا اور ان تمام جانداروں کو روزی مہیا کرنا، اس میں بھی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے چلنے میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ وہ اپنی رحمت بارش نازل کرنے سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتا ہے۔ دنیا کا جتنا بڑا جدید نظام لایا جائے، جتنے مرضی بڑے پنکھوں کو چلایا جائے، دنیا کا کوئی نظام اتنا اعلیٰ ہوا کا انتظام نہیں کر سکتا جتنا نظام بڑا اللہ رب کائنات نے کیا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان بادلوں میں ٹنوں ہزاروں ٹن وزنی پانی جمع کر کے جہاں پر ضرورت ہو قطرات کی صورت میں، بارش کی صورت میں نازل کرنے میں بھی نشانیاں ہے۔ وہی پانی جو ایک قطرہ ہوا میں معلق نہیں رہ سکتا ہے، بادلوں کی صورت میں اللہ رب کائنات ٹنوں ہواؤں اور فضا میں معلق کر دیتے ہیں۔ وہی پانی اگر یکدم برس جائے، جتنا بارش کسی جگہ پر کرنا مقصود ہو تو انسانیت تباہ ہو جائے، انسان پانی کی چوٹ کو برداشت نہ کر سکے، جاندار اس پانی کی چوٹ کو برداشت نہ کر سکے، اس پانی کو قطرات کی صورت میں نازل کرنے میں بھی اللہ رب کائنات کی نشانی ہے، اس پانی کو زمین و آسمان کے درمیان معلق کرنے میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں۔
اللہ رب کائنات نے کئی مقامات پر فرمایا ان فی ذالک الآیۃ لقوم یذکرون، نصیحت آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. ان فی ذالک الآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو سننے والے ہیں. ان فی ذالک الآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں. ان فی ذالک الآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں. ان فی ذالک الآیات لأولی النہی، اللہ کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کی نشانیاں ذکر کرنے کا فائدہ ملتا ہے جو صاحب عقل ہیں، جو صاحب خرد ہیں، جو اندھے نہیں ہیں دیکھنے والے ہیں، جو بہرے اور گونگے نہیں بلکہ سننے والے ہیں. حضرات، اس کے بعد اللہ رب کائنات نے ذکر کیا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا کہ ساری عمر چرخہ ہی چلاتی رہی ہو کہ کیا تو نے بھی اللہ کو پہچانا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا مجھے میرے رب کی پہچان میرے چرخے نے ہی کروا دی ہے. جب تک میں چلاتی رہتی ہوں یہ چلتا رہتا ہے، جب میں چلاتی رہی ہوں یہ رک جاتا ہے. مجھے یہ چرخہ بتاتا ہے اگر یہ خود نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام خود بہت کیسے چل سکتا ہے. اس کو بھی کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے. پوچھا کہ تجھے صرف اتنا ہی پتا چلا کوئی چلانے والا ہے یا یہ بھی پتا چلا کہ وہ اکیلا ہے؟ کہا مجھے اس نے یہ بھی بتا دیا ہے اگر میں چلاؤں میرے ساتھ کوئی اور چلانے والا بھی ہو، وہ میرے مخالف چلائے، میں ایک طرف چلاؤں وہ دوسری طرف چلائے، چرخے کا دھاگا ٹوٹ جائے گا، کام نہیں بن پائے گا. مجھے اس نے بتا دیا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والا بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا ساتھی شریک نہیں ہے. اور اگر وہ میرے ساتھ مل کر جس سمت میں چلاؤں اسی سمت چرخے کو چلائے گا یا چلائے گی تو پھر اس کی رفتار تیز ہو جائے گی، چرخہ دھاگا تب بھی ٹوٹ جائے گا. مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کے چلانے والا کوئی ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا ہمیں بھی سمجھائیے، اللہ رب کائنات کا تعارف کروائیے، اللہ رب کائنات کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں سمجھائیے. کہا سمجھنے کے لیے مرغی کا انڈا ہی کافی ہے جس کے باہر ایک سفید دیوار ہے، اس کے اندر ایک سفیدی ہے جیسے چاندی پگھلی ہوئی ہے، اس سفیدی کے ساتھ زردی ہے جیسے سونا پگھلا ہوا ہے. وہ زردی سفیدی میں نہیں ملتی، سفیدی زردی میں نہیں ملتی ہے، اور کوئی چیز اس سے باہر سے اس کے اندر داخل بھی نہیں ہوتی ہے. مدت گزرتی ہے، مخصوص مدت گزرنے کے بعد اس کے اندر سے چوزا نکلتا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کوئی چیز داخل نہیں ہوئی ہے لیکن چوزا نکل آیا ہے. کوئی ایسی ہستی ہے جس کا حکم اس انڈے کی سفید دیوار کے اندر بھی چلتا ہے، جو اس کو پیدا کرنے والی ہے. اور پھر اگر وہ چوزے کا انڈا ہے تو اس سے، اگر وہ مرغی کا انڈا ہے اس سے چوزا نکلے گا، اگر وہ بطخ کا انڈا ہے تو اس سے بطخ کا بچہ نکلے گا. پتا چلتا ہے کہ مرغی کے انڈے سے بطخ کے بچے کو پیدا اگر نہ دینے والی کوئی ہستی ہے تو موجود ہے، اس کا حکم اس کے اندر چلتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہی انڈا ہے، ایک مخصوص مدت گزرنے کے بعد اس سے اگر مرغی کا انڈا ہے چوزا نکلے گا، بطخ کا انڈا ہے بطخ کا بچہ نکلے گا. بطخ کا بچہ پہلے دن ہی وہ پانی میں چلا جائے وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے. مرغی کا بچہ اگرچہ اس کی ماں پاس موجود نہ ہو وہ پانی کے قریب جانے سے ڈرتا ہے. کائنات کی کوئی ایسی ہستی ہے جس نے اس کو انڈے کے اندر ہی سب کچھ بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کا حکم اس انڈے کے اندر بھی چلتا ہے. جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی تھی، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں کوئی ارادہ کرتا ہوں اور جب وقت آتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا ہوں، مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں اپنے ارادے کو مکمل کامل تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا ہوں. مجھے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو میرے ارادے کو کنٹرول کر کے اپنا حکم نافذ کرنے والی ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا
اس نے 3 سوالات کیے. اس نے پہلا سوال کیا وجود باری تعالیٰ کے متعلق، دوسرا سوال کیا مسئلہ تقدیر کے متعلق، تیسرا سوال کیا عذاب الہی کے متعلق. 3 سوالات کیے. پہلا سوال یہ ہے دنیا کی ہر چیز جو موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. امام صاحب اگر اللہ تعالیٰ موجود ہوتے تو نظر آتے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے آپ کہتے ہیں ہر انسان کی جزا اور سزا لکھی ہوئی ہے، نیکی اور بدی لکھی ہوئی ہے. ہر انسان نے جو کرنا ہے وہ لکھا ہوا، تو پھر انسان کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اگر وہ نیکی کرتا اس کو ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ اگر وہ گناہ کر بیٹھتا اس کو عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ تیسری بات یہ ہے آپ کہتے ہیں بلکہ آپ کا قرآن کہتا ہے شیطان آگ سے پیدا ہوا. اگر آگ سے پیدا ہوا اسے آگ میں عذاب ڈالا جائے گا تو اسے آگ کیسے تکلیف پہنچائے گی؟ 3 سوال کیے. اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ وجود نہیں ہے. دوسری بات اگر نیکی اور برائی کرنا پہلے سے لکھا ہوا تو انسان کو تکلیف کیوں دی جائے گی؟ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے تو پھر آگ میں جائے گا تو اس کو تکلیف کیسے ہوگی؟ امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور زور سے اس کے منہ پر مارا. وہ روتا ہوا، بھاگتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا حاکم وقت کے پاس پہنچا. حاکم وقت نے امام شافعی کو بلایا کہ یہ آدمی تمہارے خلاف شکایت لے کر میرے پاس پہنچا ہے. امام شافعی مسکراتے ہوئے پہنچے، فرمایا اس نے 3 سوالات کیے، میں نے تینوں کا جواب اسے دے دیا ہے. پوچھا وہ کیسے؟ کہا اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ اگر وجود ہوتے تو نظر آتے، اگر نظر نہیں آتے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے. یہ بتائیے یہ میرے خلاف شکایت لے کے آیا ہے، اسے درد ہوتی ہے، اس بتائیے اسے درد نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اگر اسے درد نظر نہیں آتی تو کیا مطلب اس کو درد ہو ہی نہیں رہی ہے. دوسری بات یہ کہتا ہے شیطان آگ سے پیدا ہوا، آگ میں جائے گا، اسے تکلیف کیسے ہوگی؟ یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں نے اسے مٹی کا ڈیلا مارا، اسے کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ تیسری بات یہ ہے یہ کہتا ہے اس نے تقدیر کے مسئلہ پر بات کی ہے. اگر نیکی یا برائی انسان کی پہلے لکھی ہوئی ہے تو پھر انسان کو تکلیف کیوں دی جاتی ہے؟ تو اگر اس کا مار کھانا، مجھ سے مٹی کا ڈیلا کھانا پہلے سے لکھا ہوا تو آپ کے خلاف شکایت کیوں لے کے آیا ہے؟ آپ کے پاس میرے خلاف کیوں نہیں شکایت لے کے آیا ہے؟ حضرات امام شافعی علیہ رحمہ نے بھی بڑے پیارے انداز میں وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سمجھا دیا اور اللہ رب کائنات کی نشانیوں کے بارے میں آگاہ فرما دیا. اللہ رب کائنات فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي يَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رب کی نشانیوں میں سے تم زمین کو دیکھتے ہو جو کبھی کانپتی ہے اور کبھی ہلتی ہے. ان الذی احیاها، جو رب اس مردہ زمین پر بارش نازل کر کے اس کو زندہ کر سکتا ہے وہ اس میں دفن ہونے والے ہر انسان مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور سورۃ الزاریات 26ویں پارے میں اللہ رب کائنات نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اس زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ زمین اللہ رب کائنات نے جس کو پیدا کیا اس کا سورج سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل فاصلہ رکھا. اگر اس کا فاصلہ اگر 9 کروڑ 30 لاکھ کی بجائے اگر 9 کروڑ 50 لاکھ میل کا ہوتا تو پھر اس قدر اس زمین میں ٹھنڈک ہوتی کہ ہم برداشت نہ کر پاتے. جہاں پر ہر طرف برف ہی برف جمی ہوئی ہوتی. اللہ رب کائنات نے اس کو انسانوں کی سکونت کے لیے بہترین ماحول پیدا میں فرمایا. اور پھر اگر اس کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ کی بجائے 9 کروڑ میل ہوتا، 30 لاکھ میل صرف کم ہوتا تو پھر گرمی اس قدر ہوتی کہ ہر شے پگھلی ہوئی ہوتی. اللہ رب کائنات فرماتے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین پر رب کا باغی اور نافرمان چلتا ہے تب بھی چلتا ہی جاتا ہے.
اگر کوئی اللہ کی اطاعت کے لیے رب کے گھر جاتا ہے تب بھی اس میں چلتا ہے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین کہیں سے پڑتی نہیں ہے. اور پھر فرمایا والقى فی الارض رواسي ان تمید بکم. یہ زمین یہ جو مسلسل حرکت کرتی ہے آگے کی طرف فی سیکنڈ 66 کلومیٹر کے حساب سے آگے کی طرف حرکت کرتی ہے, اور یہ اس کا چکر سورج کے گرد 365 دنوں میں مکمل ہوتا ہے. آگے کی طرف بھی حرکت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ گھومے بھی, اور اس کے گھومنے کی وجہ سے دن اور رات آتے ہیں, آگے کی طرف حرکت کرنے سے سال بدلتے ہیں, گرمی اور سردی آتی ہے. فرمایا اس زمین میں تمہارے لیے نشانی ہے جو آگے کی طرف سے 66 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے حرکت کرے اور پھر ساتھ ساتھ گول حرکت بھی کرے. اس کی ایسی حرکت ایک دن اور رات میں مکمل ہو, آگے کی طرف اس کی حرکت سورج کے گرد 1 سال میں مکمل ہو. اتنی تیز حرکت کے باوجود تم گرتے بھی نہیں ہو, تم اس زمین سے لڑکتے بھی نہیں ہو. اس زمین میں تمہارے لیے تمہارے رب نے نشانیاں رکھی ہیں. اور فرمایا وفی انفسکم, صرف زمین میں نہیں آسمان میں بھی ہیں, ستاروں اور سیاروں میں بھی ہیں, کائنات کی ہر چیز میں ہے. فرمایا وفی انفسکم, دور کی بات نہیں, تم اپنے اندر ہی انسان دیکھ لے تمہارے رب کی تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین, کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں؟ کیا ہم نے تمہیں بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ نہیں دیے ہیں؟ سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی ہیں؟ سوچنے کے لیے غور و فکر کے لیے تمہیں دل اور دماغ نہیں دیا؟ چلنے کے لیے پاؤں اور پکڑنے کے لیے تمہیں ہمیں ہاتھ نہیں دیے ہیں؟ یہ ساری نعمتیں تمہارے رب نے دی ہیں. وفی انفسکم, تمہارے اندر بھی تمہارے رب کی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون, ذرا کوئی دیکھنے والی آنکھ لائے تو صحیح. وہی دل جو اللہ رب کائنات نے انسان کو دیا, جس میں 2 پمپ اللہ رب کائنات رکھے. ایک چھوٹا سا پرزا جو جتنی دیر بھی انسان زندہ رہے وہ اس کے لیے بجلی بھی خود پیدا کرے. اس میں 2 پمپ رکھے. ایک پمپ ایسا ہے جو پھیپھڑوں کو خون سپلائی کرے, دوسرا پمپ ایسا ہے جو پورے جسم کی شریانوں اور وریدوں کو خون کا نظام جاری اور ساری کرے. اور اتنا بڑا نظام انسان اپنی ایک اوسط زندگی میں جتنا خون انسان کا دل سپلائی کرتا ہے شاید دنیا کی کوئی موٹر اتنا سپلائی کرتی ہو. اور پھر اللہ رب کائنات اس خودکار نظام میں, اس دل میں اللہ رب کائنات نے جتنی پیچیدگیاں رکھی ہیں, اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صالح الجسد کلو, اگر یہ ٹھیک ہو سارا نظام ٹھیک رہتا ہے. اذا فسد الجسد کلو, اگر یہی اکیلے کا نظام خراب ہو جائے سارے کے سارا جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے. فرمایا وفی انفسکم, تمہارے اندر بھی تمہارے رب نے نشانیاں رکھی ہیں. کوئی دیکھنے والا, کوئی سوچنے والا دل رکھے تو صحیح, دیکھنے والی آنکھیں رکھے تو صحیح. یہ دل انسانی جسم میں جن شریانوں اور وریدوں کو خون جاری کرتا ہے, اگر ان کی لمبائی ناپی جائے تو تقریباً 60 سے 70 ہزار کلومیٹر لمبی ٹرین کی لائنیں بچھائی جا سکتی ہیں. اتنی لمبا اللہ رب کائنات نے نظام انسانی جسم میں رکھا. اور فرمایا الم نجعل له عینین, ہم نے آنکھیں بھی دی. صرف آنکھوں نہیں دی, آنکھوں میں کئی کروڑ بلب ہم نے رکھ دیے جن کے ذریعے انسان دنیا کی رنگ برنگی اشیاء کو دیکھتا ہے, فرق کرتا ہے. آنکھ تو بڑی نعمت. صرف آنکھ کے اوپر جو اللہ رب کائنات نے پانی جاری کر دیا, پانی کی تہ کو اور چڑھا دیا ہے, یہ صرف اگر اللہ رب کائنات پانی کو ختم کر دیں, انسان کی آنکھ جپک, چند دن آنکھ جپکنے کی وجہ سے انسان کی آنکھ کے اوپر خراشیں پڑ جائیں گی, انسان دیکھ نہیں سکے گا. یہ پانی اتنی بڑی نعمت جاری کر دی. پھر فرمایا ہم نے ہونٹ بھی دیے, ہم نے زبان بھی دی. انسان کے پاس سب کچھ ہو, دنیا کی ہر نعمت ہو, لیکن انسان بول نہ سکتا ہو. اگر اللہ رب کائنات نے اسے قوت گویائی ہی چھین لی ہو تو اپنی بات وہ کیسے بتائے گا, وہ کیسے دوسروں کو سمجھائے گا. فرمایا وفی انفسکم,
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ رب کائنات نے اس کی پیاری چیزوں کے بارے میں آزمایا، فصبر، اس نے ان پر صبر کیا، اللہ رب کائنات اس کی آنکھوں کو چھین لیا اور اس نے صبر کیا، اس کے صبر کرنے کا اجر اللہ اسے جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا، جب تم دنیا میں دیکھو، دنیا داری کے معاملات میں دیکھو، تو ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھا کرو۔ اگر تمہیں چلنے کے لیے اللہ نے پیر دیے ہیں تو کوئی ایسے بھی ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں۔ اگر تمہیں اللہ رب کائنات نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں تو دنیا میں کئی ایسے ہیں جن کے بازو ہی اللہ نے نہیں دیے ہیں۔ اگر تم دنیا میں اپنی آنکھوں سے صحیح سلامت ہر چیز کو دیکھتے ہو، اللہ رب کائنات کی نعمتوں کا دیدار اور نظارہ کرتے ہو، کئی ایسے بھی تو ہیں جن کو اللہ رب کائنات اس بڑی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اور دینداری میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے اوپر بڑے لوگوں کو دیکھا کرو، جو تم سے زیادہ تقوی میں زیادہ، نیکی اور پرہیزگاری میں زیادہ۔ حضرات، مجھے ایک بات یاد آئی، دنیا کے اس امیر ترین آدمی کی، جو دنیا کے امیر ترین افراد میں جس کا شمار، لیکن اللہ کی صرف اس کے پاس ایک نعمت نہیں ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اس کے اعضاء سارے کے سارے صحیح و سلامت ہے، وہ تندرست و توانا ہے، وہ دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے والا، کائنات کی ہر نعمت اللہ رب کائنات اس کو دی ہوئی ہے، لیکن صرف اسے ایک ہی مصیبت و تکلیف اور بیماری ہے۔ جب وہ کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے اپنی آنکھوں کی پلکوں کو ایسے اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھنا ہوتی، کوئی بھی اسے کام دیکھنا ہوتا، وہ اپنی آنکھوں کی پلکوں کو ایسے اٹھاتا اور دیکھا کرتا تھا۔ کسی طبیب سے بات ہوئی، کہا اگر تمہارا علاج کر دیا جائے، تم اپنی آنکھوں کی پلکوں کو خود بخود اٹھا کر دنیا کی رب کی نعمتوں کا نظارہ کر سکو۔ کہا میں نے اپنی زندگی میں اپنی بہت زیادہ دولت کو صرف اسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیا ہے، مجھے یہ کام انتہائی مشکل اور ناممکن لگتا ہے، لیکن اگر تم یہ علاج کر دو، اللہ کی قسم اپنی آدھی نعمت، صرف اللہ آدھی دولت کو صرف اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیا جائے گا۔ حضرات، ہم تو وہ ہیں جسے اللہ رب کائنات ہر نعمت دی ہے، ہم آسانی سے اللہ رب کائنات کی ہر نعمت کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے ہر وہ نعمت ہمیں دی ہے جسے ہم اسے مانگتے ہیں، اور وہ بھی دی ہے جس کا ہم نے کبھی اسے مطالبہ نہیں کیا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ہم اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، اس کی نشانیوں کا شمار کرنا چاہیں، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ان الانسان لظلوم کفار، انسان ہے ہی نہ شکرا، انسان ہے ہی ظلم کرنے والا، انسان ہے ہی زیادتی کرنے والا۔ آج رب کعبہ کی قسم بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم رب کے گھر میں آتے ہیں، لیکن جب کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں افسوس بھی بڑا ہوتا ہے۔ حرم مکہ میں رہتے ہوئے، حدود حرم میں رہتے ہوئے، رب کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، انہیں اللہ کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وہی ویسے کہ ویسے اندھے اور بہرے جیسے اپنے ملکوں میں تھے، جیسے اپنے ممالک میں سستی اور کاہلی، ویسے اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں جو برے کام کرتے ہیں؟ اللہ رب کائنات کو ان پر عذاب نہیں آ سکتا ہے، آ سکتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فرمایا اللہ رب کائنات نے یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اللہ رب کائنات فرمائیں گے روز قیامت کو، اے انسان اور جنوں کی جماعت، مجھے یہ بات کا جواب دیا جائے
کیا تمہارے پاس ہمارے رسول آتے نہیں رہے، ہمارا پیغام تمہیں سناتے نہیں رہے اور ہماری طرف تمہیں بلاتے نہیں رہے؟ یقصون علیکم آیات ربکم، ہماری آیات تمہیں پڑھ پڑھ کر بتاتے نہیں رہے؟ تم ہماری طرف کیوں نہ آتے تھے؟ اس وقت تمہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سن کر ہمارے گھر کی طرف آنا تمہیں نصیب کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اور پھر اللہ رب کائنات نے فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی صورت میں ہانکا اور دھکیلا جائے گا، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ جہنم کے پاس پہنچے گے اس کے دروازوں کو کھولا جائے گا، دروغہ جہنم کہے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس کوئی پیغام لانے والا نہیں آیا تھا؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں تمہارے رب کی نشانیاں اس نے نہیں سمجھائی تھی، تمہیں اس نے نہیں بتائی تھی۔ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، نشانیاں اس کی سے فائدہ اٹھاتے تھے اور سر تم کسی اور کے آگے جھکاتے تھے، نعمتیں کسی کی اللہ کی کھاتے تھے اور شکر کسی اور کا بجا لاتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہیں وہ اس قیامت کے دن کی ملاقات سے کسی نے ڈرایا نہیں ہے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہمیں پیغام سنانے والے سناتے رہے، ہمیں اللہ کی طرف بلانے والے بلاتے رہے، ہمیں اس کی نشانیوں کے بارے میں سمجھانے والے سمجھاتے رہے اور قیامت کی ملاقات سے ڈرانے والے ڈراتے رہے۔ بلا، کیوں نہیں ہے، ہم سنتے رہے، سمجھتے رہے، دیکھتے رہے۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پر اللہ کا عذاب واقع ہو جائے گا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا تم جہنم کے اب دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے عبدالآباد کے لیے تمہیں یہاں ہی رہنا اور بسنا ہے۔ حضرات، جو میں نے آپ کے سامنے ساری گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب کائنات نے اپنی کتاب لا ریب میں کئی ایک اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، انبیاء کا نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا اور ان کی قوموں کی نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا، کئی ایک مقامات پر تذکرہ کیا اور ان کے عذابوں کا تذکرہ کر کے ان کی نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا، لیکن فرمایا یہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں، یہ نشانیاں سننے والوں کے لیے ہیں، یہ نشانیاں سمجھنے والوں کے لیے ہیں، یہ نشانیاں اصحاب عقل اور اسباب خرد کے لیے ہیں، یہ تمام نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ رب کائنات نے ان نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق، لیل و نہار کا آنا جانا، کشتیوں کا سامان لے کر اٹھانا، آسمان سے بارش نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کرنا، ہواؤں کا چلانا اور پھر ہواؤں کے نظام کے بعد پوری کائنات میں جانوروں کا پھیلانا اور زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر اور معلق کرنا، اور اللہ رب کائنات نے ان ساری نشانیوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں کیا ہے، اور باقی جو نشانیاں ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا سورۃ الشعراء میں، اللہ رب کائنات فرماتے ان فی ذلک الآیہ، قوم سمود کو چیخ کے ذریعے ہلاک کرنے میں بھی تمہارے رب کی نشانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کو تباہ، حضرت نوح کو بچانا، ان کے مومنین ساتھیوں کو بچانا اور نافرمان لوگوں کو تباہ کرنے میں بھی تمہارے رب کی نشانی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو تباہ کرنے میں بھی تمہارے رب کی نشانی ہے، قوم ہود کو تباہ کرنے میں بھی تمہارے رب کی نشانی ہے۔ لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ وہ ایمان لانے والے نہیں، اکثر لوگ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے بات کو نکال دیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کی جن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اس عبادات کو
جو چھوٹے موٹے اعمال ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، گھروں میں یا ہسپتالوں میں، اللہ ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اپنے گھر کی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تڑپتے اور ترستے ہیں، اللہ انہیں اپنے گھر کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اللہ کے گھر کے پڑوس میں رہتے ہیں، اللہ انہیں اور ہم سب کو اپنے گھر کی انوار و برکات سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو بھی ہمارے دلوں میں نیک خواہشات تمنائیں ہیں یا اللہ سب کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بھی نیک تمنائیں خواہشات لیے بیٹھے ہیں سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی قبروں کو منور فرما، معطر فرما۔ یا اللہ جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں تیرے گھر میں کے قریب رہتے ہوئے بھی ہو گئی ہیں، سستی ہو گئی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، رحم فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بیگم کوٹ سے میرا تعلق ہے، مسجد قباء اہل حدیث بیگم کوٹ چوک میں، وہاں پہ میں خطیب ہوں۔ اگر سمپلی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو فضائل صحابہ کانفرنس علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ وہ اس میں خطاب فرمایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بیگم کوٹ جانا پہچانا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے فضل سے ہمارے والد صاحب اور وہاں کی انتظامیہ وہی کرواتی ہے اور میں بھی وہاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء۔ ہم آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ اچھا اور شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں مکتب الجالیات کی طرف سے کہ یہاں ماشاءاللہ آئے ہیں اتنا قیمتی وقت نکال کر، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں سب کے لیے، اور خاص طور پر شیخ صاحب کے لیے کہ یہاں آئے اور ہمیں ٹائم دیا اور قرآن و سنت سے مسائل کی وضاحت کی۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر حسن۔ ان کا اثر کے بعد غیر آئے نا۔ انتہائی خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے بڑے بھائی مناظر اسلام اور ہمارے پاکستان بلکہ پوری دنیا کی معروف شخصیت حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ جیسا کہ مجھے شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ نماز عصر کے بعد انشاءاللہ ان کا خطاب ہونے والا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تشریف فرما ہوں گے، تو میری آواز کو بھی وہ سماعت فرما رہے ہوں گے۔ یقیناً میری ان کی خدمت عالیہ میں التماس ہے کہ ساتھی سوال و جواب کی نشست کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں تشریف لے آئیں اور ساتھیوں کے جو سوالات یا اشکالات ہیں چلیں کوئی بات نہیں، اگر کوئی ساتھی مجھ سے فقیر سے کوئی سوال کرنا چاہے اور مجھے خوشی یہ ہوگی کہ اس حوالے سے جو درس دیا گیا ہے کوئی بات تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ یہ میرے خیال میں حافظ صاحب پہ ہے، انشاءاللہ حافظ صاحب اس کی وضاحت کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ فیض عالم صدیقی کے کیا عقائد تھے، وضاحت کریں۔ میرے خیال میں یہ ایک قابل دھیان کا ٹاپک ہے، خصوصی طور پر انہوں نے شیعت کے خلاف بہت زیادہ کام کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ ہم سوال حافظ عمر صدیق صاحب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں، حدیث کی روح سے اچھا بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مکہ میں رہنا نہیں چاہیے، بلکہ مکہ میں اللہ رب کائنات کی جو انوار و برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ایک نماز کا ثواب ہو 1,00,000 نماز کا، اور سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو بات کی جاتی ہے یہ بالکل اس کا شریعت اسلامی میں موجود نہیں ہے کہ انسان کو مکہ میں رہتے ہوئے سے یہاں سے نکل جانا چاہیے، یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تو برکتیں ہیں جس قدر سمیٹی جائیں سمیٹنی چاہیے۔
آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ سوالوں کے جواب دیں. اگر میرے آپ ساتھ مہمان ہیں. تو وہ مجھ سے آپ مہمان ہیں جی، اس لیے ہم آپ ساتھ سے برونا پوچھنا واف چاہتے ہیں. ڈالونا. کیا کہتے ہیں، زبردست ہے. اصل میں سچی بات ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ سنا جاتا ہے. فار ایگزامپل عرب لوگ وہ عیاش پڑے ہیں، یہ بات سنیے یار، وہ عجیب ہی حرکات کرتے ہیں. یہ باتیں کون سے لوگ کرتے ہیں اور کون سا مقصد ان کے پیچھے ہوتا ہے، اصل بات ہے. یہ بات آپ کسی ایسے آدمی سے نہیں سنیں گے جو دیندار ہے. جو آدمی دین سے متنفر ہے یا پھر قبوری ہے، قبر کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ ضرور یہ بات کہے گا کہ عرب میں نہیں رہنا چاہیے. اور اگر کوئی عیب نہ ملے تو وہ یہ کہے گا یار وہ شادیاں 2-2 3-3 کرواتے ہیں. تو صرف اور صرف یہ بات کے پیچھے، اس بات کے پیچھے جو ان کا مد نظر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب سے لوگوں کو متنفر کیا جائے. اور متنفر کرنے کی جو سبب ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب کائنات نے لوگوں کو توحید کی خصوصی نعمت سے نوازا ہے. اگر کوئی یہاں محبت کرے گا، یہاں بیٹھے گا، سیکھے گا تو اس کو توحید کا فہم ہو جائے گا. صرف وہ لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں رہنا نہیں چاہیے کہ کہیں اس کو دین کی سمجھ نہ آ جائے. اور مولانا صاحب جو کہ ان کے علاقے کے رہنے والے ہیں، ان کے جو پیٹ کا روٹی کا جو سلسلہ وہ کہیں بند نہ ہوتا. صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جب جمعے کا خطبہ ہو اسی دوران جب امام صاحب دعا کرتے ہیں تو کیا دعا میں ہاتھ اٹھانا صحیح ہے؟ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہے ہاتھ اٹھانے کی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں آمین کہتے جائیں، آمین کہہ سکتے ہیں، آمین کہیں. لیکن امام جب خطبے دوران دعا کرتے ہیں تو سب لوگ ہاتھ اٹھا لیں تو مجھے جہاں تک معلومات ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھانے کی دلیل نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہ جب کوئی دعا کر رہا ہے اس پہ آپ آمین کہتے ہیں. جی اچھا یہ بات سوال کرتے ہیں آپ جواب دیتے باقی وہ مکہ المکرمہ رہنے کی تو کیا ہی کہنا، کیا ہی فضیلت ہے. اللہ کے رسول جب یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں مکے کے رہنے والے مجھے یہاں نکلتے، نہیں تو سب سے زیادہ زمین جو تو مجھے محبوب ہے، اور یہاں سے مجھے نہ نکالا جاتا میں نہ جاتا. اور اس طرح سے یہاں ایک نماز، اصل تو فضیلت نماز کی وجہ سے اور اعمال جس کی فضیلت ہے، ایک نماز کا اجر جو ہے 1,00,000 کا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو وہ ہے جو کہ جماعت کے بغیر، اگر جماعت سے پڑھیں تو 27 لاکھ، اور کسی نے اس کا 1,00,000 کا حساب لگایا کہ 1,00,000 کا کتنا اجر، کتنی عمر کا اجر ثواب بنتا ہے، تو 55 سال 6 مہینہ 20 دن. ایک نماز جس کا 1,00,000 اجر ملتا ہے تو جس کی عمر 15 سال تک تو بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر تکلیف شروع ہوتی ہے. یعنی سمجھو جس کی 70 سال عمر ہو جائے، ایک نماز اگر پڑھے تو اس کا اجر ثواب جو ہے 1,00,000 کا حساب لگاتے ہوئے بتایا ہے کہ 55 سال 6 مہینہ اور 20 دن بنتے ہیں. اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو پھر 27 لاکھ آپ حساب لگاتے جائیں. تو ماشاءاللہ یہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. تو یہ جو ہے نا مکہ المکرمہ کا کیا کہنا، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا چاہیے اس وقت، ہاں یہ ضرور ہے کہ نہیں یہ جیسے اگر جو خاص عمرے کے لیے آتے ہیں یا حج کے لیے آتے ہیں، جب عمرہ اور حج پورا ہو جاتا ہے
تو پھر چونکہ ایک سفر کے لیے ہے وہ مقصد پورا ہوگا تو پھر اپنے جلدی وطن بچوں میں جائیں، لیکن جو یہاں بال بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہاں سیٹ رہے ہیں اور الحمدللہ، ہاں باقی رہا کہ کسی کو گالی دینا یا بدتمیزی کرنا، برے اخلاق کی اظہار کرنا، یہ تو ویسے بھی غلط ہے. تو نہیں، گالی نہیں دینی چاہیے، گالی دینا اپنا حساب کتاب، لیکن یہ ان چیزوں کو چھوڑیں آپ. اب جو ہے نا، ہاں ہاں جی. چلیں ایک دلچسپ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج بال ٹھاکرے نے ایک بیان دیا ہے 9 وقت اخبار پہ. میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑی سی تبصرہ کیا جائے، لیکن بس یاد ہی نہیں رہا. بال ٹھاکرے نے، جو کہ ہندوستان کا ایک بڑا انتہا پسند تنظیم سے تعلق رکھتا ہے اور تقریباً میرے خیال میں تمام پاکستان اور اہل ہندوستان تمام اس کو جانتے ہیں، اس نے یہ بیان دیا ہے. اور میرا چونکہ موضوع کے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا کہ نیند اللہ کی کھا کر شکریہ کسی اور کا. نیند اللہ کی نشانیاں اللہ کی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور شکریہ انسان کسی اور کا ادا کرتے ہیں. بال ٹھاکرے نے وہ بات کہی کہ جو شاید عام مسلمان کو ہندو سے امید نہیں ہوتی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں وہ سنانے کی بجائے اقبال کا شعر سناتا ہوں کہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں یہود ہیں یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں ہنود. تو مسلمان ہم ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے ہندو بھی شرماتے ہیں. بال ٹھاکرے نے یہ بیان دیا ہے کہ صدر زرداری صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ، وہ ہندوستان کے دورے پہ جا رہے ہیں اور ہندوستان کا دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو بنیادی سب سے اہم ترین جو ان کی وجہ ہے وہ انہوں نے اجمیر شریف کے مزار پر حاضری دینی ہے. تو بال ٹھاکرے نے کہا ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ زرداری اجمیر شریف کے مزار پر نہ آئے. کیا اس نے اگلی بات کیا کہی ہے؟ پہلے مشرف بھی آیا تھا اور وہ ہو کے گیا تھا تو اس کی صدارت چلی گئی تھی. یہ نہ ہو کہ یہ بھی جائے اور اس کی صدارت بھی چلی جائے. تو بہرحال دوسرا یہ مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے کہ وہاں جو بھی جاتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ چھینا ہی جاتا ہے. یہ پہلے صفحے میں نوائبہ سے کیا ہے. تو یہ سوال کیا پتہ نہیں لکھا کیسے شادی کے موقع پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے تو پھر آگے کیا ہے بات؟ اچھا اچھا ہاں. تو فاتحہ وغیرہ کھانے پر پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور شادی میں تو کھانا پکانا چاہیے، صحیح ہے.